بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈز شوگر سیکروز پروڈیوس کینسر؟ کیا چینی کینسر کا سبب بن سکتی ہے؟ آج کی اسی ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ چینی سمیت جتنی بھی سادہ قسم کی شکر ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی غذائیت نہیں ہوتی، وہ محض خلیوں کو توانائی فراہم کرتی ہیں۔ یہ سادہ شکریں اگر اعتدال کے ساتھ کھائی جائیں تو انسانی صحت کو نقصان نہیں پہنچتا۔ مسئلہ تب جنم لیتا ہے جب کثیر تعداد میں میٹھی اور کاربوہائیڈریٹ والی غذائیں کھائی جانے لگیں۔ وجہ یہ ہے کہ میٹھی اور کاربوہائیڈریٹ والی غذائیں زیادہ کھانے سے انسانی جسم میں قدرتاً زیادہ توانائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ زیادہ توانائی پھر ہمارا جگر اس چربی کی صورت میں اس خلیوں کو جمع کر لیتا ہے، اور اگر جسم میں خصوصی خلیات کی کثرت ہو جائے تو انسان موٹا ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات انسانی جسم میں میٹھی اور کاربوہائیڈریٹس غذاؤں سے جنم لینے والی توانائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جگر پر چربی کی صورت میں جمع ہونے لگتی ہے۔ یہی چربی پھر جگر کے خطرناک مرض فیٹی لیور کو جنم دیتی ہے۔ بدقسمتی سے اگر ابتدا میں اس مرض کا علاج نہ ہو تو وہ کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ چینی کی غذائیں زیادہ کھانے سے انسان جگر کے کینسر کا شکار ہو سکتا ہے۔ میٹھی اور کاربوہائیڈریٹ والے غذائیں حد سے زیادہ کھانے سے انسانی جسم میں توانائی کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس توانائی کو ٹھکانے لگانے میں جگر اور پتے کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ پتا انسانی انسولین ہارمون خارج کرتا ہے جو جسم میں موجود زائد شوگر کو خلیوں میں داخل کرنے لگتا ہے۔ یہ عمل اگر جسم میں شوگروں کی زیادتی کے سبب مسلسل جاری رہے تو غیر قدرتی نوعیت میں بدل جائے تو یہ کینسر جنم لینے کا خطرہ بنتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کینسر بنیادی طور پہ خلیوں کی خرابی سے پیدا ہونے والی ہی ایک بیماری ہے۔ موٹاپا بھی کینسر کے متفرق اقسام کو جنم لینے کا سبب بنتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسانی جسم میں چربی کے خلیوں کی کثرت ہو جائے تو وہ آخر کار سوزش پیدا کر دیتے ہیں۔ اس سوزش کو ختم کرنے کے لیے ہمارا جسم زیادہ مقدار میں مختلف ہارمون اور گروتھ فیکٹرز خارج کرتا ہے، جس سے ان مادوں کی مقدار بڑھنے سے نئے خلیوں کے پیدائش کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہارمون اور افزائشی مادوں کی مقدار بڑھنے سے خلیوں کی تقسیم غیر قدرتی انداز میں ہونے لگتی ہے، لہٰذا یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ غیر معمولی تیزی کے سبب کسی نئے خلیے میں کوئی جینیاتی خرابی پیدا ہو جائے۔ یہ عمل کتنا حساس ہوتا ہے آپ اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ صرف ایک انسانی خلیے کے اندر 20,000 جینز موجود ہوتے ہیں۔ صرف ایک جین میں معمولی سے خرابی سے بھی کینسر پیدا ہونے کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اس خراب خلیے سے جنم لینے والے تمام خلیے وہ بھی اسی خرابی کے حامل ہوں گے، لہٰذا یہی خراب خلیے رسولی یعنی ٹیومر یا کینسر کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رہے کہ ماہرین طب کے مطابق ایک صحت مند مرد کو دن میں زیادہ سے زیادہ 8 ٹی سپون چینی استعمال کرنی چاہیے، جبکہ خواتین زیادہ سے زیادہ 6 ٹی سپون لے سکتی ہیں۔ اس سے زیادہ مقدار انسانی صحت کو برباد کر سکتی ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک سافٹ ڈرنک کے گلاس میں 6 سے لے کر 10 چمچ ٹی سپون چینی موجود ہوتی ہے۔ گویا ایک انسان نے دن میں جب ایک گلاس سافٹ ڈرنکس کا پی لیا تو چینی کا کوٹا سارا ختم۔ مگر عام طور پر ہمیں اپنے دن بھر کے کام کاج کرنے کے لیے مزید چینی والی اشیاء بھی کھانی پڑتی ہیں، جس میں روٹی ہے، چاول ہے، دیگر کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ اسی طرح زائد چینی جسم میں زیادہ توانائی پیدا کرنے ہمارے جسم کو بیمار کرنے لگتی ہے۔ تو سوزش کا جنم لینا اس غیر قدرتی عمل کی پہلی نشانی ہے، اور اگر یہ سوزش ختم نہ ہو تو بالآخر انسان کو کینسر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ چینی کی اس کنزمپشن کو کم سے کم کریں گے تاکہ آپ اس کے خطرناک اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔